نعرہ میں اپنی بات کو مکمل کروں گا جناب آدم علیہ السلام دوسرے دن کو شرم خود پھر حضرت جب وہ ہرن واپس جاتے ہیں دوسرے ہرنوں نے دیکھا کہ ان کے جسم میں خوشبو انہوں نے پوچھا تم کدھر گئے تھے؟ کہنے لگے ہم نبی کے جسم کا فیض لے کر آئے ہیں دوسرے دن کچھ اور ہرن جناب آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان کو پتے بھی کھلائے جسم پہ ہاتھ پھیرا جسم تو خوبصورت ہو گیا لیکن ان کے اندر مشک پیدا نہیں ہوئی امام راضی فرماتے ہیں وجہ یہ ہے پہلے جو آئے تھے وہ صرف آدم کے لیے آئے تھے جو دوسرے دن آئے تھے وہ اپنی لالچ میں آئے تھے اور اس بارگاہ میں خلوص قبول ہوتا ہے عمل کے اندر جو وزن خلوص سے پیدا ہوتا ہے امنوں کی قیامت کی گنتی اس لیے نہیں ہوگی گنتی میں کسی کی کروڑوں ہوں گی اور وزن میں 10 نکیاں اس سے زیادہ ہو جائے ہم اگر اود کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں اود کے پہاڑ کے برابر ہم سونا خرچ کریں اتنا درجہ نہیں ہے صحابی ہے کہ جو خرچ کرے اللہ کے نزدیک اس کا ثواب زیادہ اس لیے کہ ان کو جو خلوص بارگاہ رسالت سے ملا میں اپنی بات جو عرض کی تھی کہ حضرات درود شریف اس نیت سے نہ پڑھا کرے کہ زیارت ہو جائے بس اس نیت سے کریں کہ حضور کی ذات خوش حضور کی ذات خوش رہے کہ وہ بات آپ کی خدمت ناز کرنے لگاؤ یہ کچھ لوگوں نے کتابوں میں لکھ دیا ہے اتنی بار پڑھو تو یہ زیارت ہو جاتی ہے کبھی بھی خود مطالبہ نہ کرو بس انتظار کرو محبوب خود کرم فرما قرآن کی آیات آج اسی طرح قابل عمل ہے بزرگان دین نے یہ بات فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین کچھ لوگ سرکار کو حجرت بار سے آوازیں دیتے تھے سرکار کو باہر آنے کے لیے کہتے تھے رب کریم نے فرمایا بولو اے محبوب ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون اے محبوب جو باہر سے آوازیں آپ کو دیتے ہیں یہ نہ سمجھ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم اے محبوب ان کے لیے کتنا ہی اچھا ہوتا کہ یہ آپ کے خود باہر آنے کا انتظار کرتے باہر سے دستک نہ دیتے خدا کریم ہمارے اپنے کام ہوتے ہیں ان کو کیسے پتا چلے گا کہ باہر کوئی کھڑا ہے فرمایا یہ وہ محبوب ہے جو ساری کائنات کی خبریں رکھتا ہے اس کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ دروازے پہ کون کھڑا ہے حضرات محترم زیارت کی درخواستیں کرنا تو اس لیے درود شریف پڑھنا کہ سرکار کی زیارت ہو یہ ناسمجھوں کا کام ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ جتنا کرو خود ان کی تشریف آوری کا انتظار جتنا کرو خود ان کی تشریف آوری کا انتظار کرو اللہ پاک ہمیں سرکار کا ادب عطا فرمائے حضور کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ سلام کی توفیق عطا فرمائے جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے وہ سرکار کی توجہ میں رہتا ہے سرکار کی نگاہ میں رہتا ہے اور اس کا نام اس بارگاہ میں لیا جاتا ہے اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اس دربار میں کسی بندے کا نام بولا ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس میں ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے اللہ پاک ہمیں سرکار کا ادب عطا فرمائے حضرات گرامی میں اپنی گزارشات پر اجازت کرتا ہوں وما علینا الا البلاغ اپنے کتابیں انتظار کی گھڑی ارباب زنکار انتظار کی گھڑی ختم ہو چکی اور جس نمائندے ناز روحانی شخص سے بڑے خطاب سے ملنے کے لیے آج کی بغیر آپ نے خصوصی رکاز کیا اپنے خطاب عالی شان سے ہمارے قلوب و اذہان کو نظر فرمائیں گے زیادہ انتظار میں کچھ نہ کہوں گا اتنا بدلنا لازمی سمجھوں گا کیونکہ یہ مسلم کے سنت کی جان ہے شان ہے قدم دوں گا اور انتظار کروں گا میرے ہم مسلم کے عالمی ہے مقرر ہے جناب جیسی شخصیت کا دین ہے سبحان اللہ کچھ بلا مسلم کے عالمی ہے مقرر ہے جناب یا الہی تو بنا دے مجھے ایک ایسا خلا جس کی پتیوں پر نچھاور میں محبت میں کروں اپنے ہم مسلم کے عالمی کے قدموں کے تلے مولا محمد کو بچھا دوں
اسرات نمائندے چونکہ وزن کے حقدار کا نمائندے لفظ کو جان عطا کرنے کا فن رکھتے ہیں یہ لفظ کی برسات بہا دیتے ہیں لفظ ہی لفظ میں اللہ سے ملا دیتے ہیں اور لفظ ہی لفظ میں مدینہ بھی دکھا دیتے ہیں بلکہ میں دین جلا دیتے ہیں اس کے شرشار کے شعلوں کو ہوا دیتے ہیں اور جب یہ آمی ہے محفل کو سجا دیتے ہیں پر پونا مجھ میں عالم اسلام مفتی اعظم بیکر اعظم محمد مفتی اعظم بیکر اعظم محمد حضرت مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کے خطاب علی شاہ سے ہمارے گروہ اظہار والے فرمائیے یا تکبیر یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا حبیب اللہ قال اللہ عز و جل فی کتابہ المجید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. درود شریف پڑھیں. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. لائق تعظیم و تکریم جناب محترم فخر السادات قبلہ پیر سید عظمت حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتکم العالیہ، لائق تکریم و تعظیم فاضل جلیل جناب محترم قاری محمد طاہر صاحب، فاضل جلیل جناب محترم حضرت علامہ محمد رفیق انجم صاحب دامت برکاتکم العالیہ، میزبان گرامی القادر جناب محترم نمبردار فیض احمد صاحب، میرے محترم بھائی جناب چودھری محمد الیاس صاحب، میرے برادر محترم جناب محترم چودھری محمد مظہر صاحب، چودھری ناصر صاحب، جناب چودھری مظہر صاحبان، برادران، دیگر حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں آ جا، کھڑا ہو، یہاں آ جا، یہاں آ جا، میں باہر چلا جاتا ہوں. میں معذرت خواہ ہوں کہ میں اختصار سے تھوڑی سی چند جملے عرض کروں گا، چونکہ سیدھی اور دو ٹوک سی بات ہے کہ ساؤنڈ ٹھیک نہیں ہے، لہذا میں چند منٹ سے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. مالک السماء قرآن مجید برہان رشید کے اندر اعلان فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس شانوں والا ایک رسول. کیا فرمایا؟ آیا تمہارے پاس شانوں والا ایک رسول من انفسکم، تم میں سے آیا. اے شانوں والا آیا تم میں سے. یاد رکھیے مالک ارض و سما نے تم میں سے آیا کہا ہے، تم جیسا آیا نہیں کہا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ وہ تم جیسا آیا، بلکہ ارشاد فرمایا وہ تم. لیکن شان کیا ہے؟ رسول، وہ شانوں والا رسول ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ترجمہ ہے شانوں والا یہ کس چیز کا ہے؟ یہاں علماء موجود ہیں تو جو رسول لن کے اوپر دو پیش ہیں نا، ان کو کہتے ہیں تنوین شان. اور ایک بات یاد رکھیے کہ یہ شانوں والا ترجمہ ایمان والے ہی کرتے ہیں. یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کو دولت ایمان میرے مالک نے عطا فرمائی. تو اللہ فرماتا ہے میرا آیا تمہارے پاس کون؟ شانوں والا. اسی کو میاں صاحب کیا فرماتے ہیں؟
لیکن ترنم میں نہیں سیدھا پڑھوں گا. زبراں زیراں شداں متاں وچ شان نبی دے آئیاں آما لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضان پائے. آیا تمہارے پاس شان والا رسول، یہاں میرے رسول کے آنے کی بات ہے. یہاں کیا ہے؟ میرے نبی کے آنے کی بات ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے، میرا نبی میرے آقا محمد عربی وہ اس وقت بھی رسول تھے کہ ابھی آدم علیہ السلام کا جسم بھی تیار نہیں ہوا. اور شاہ جی میں ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث. حضرت سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے ایک صحابی، حضور کے ایک صحابی، حضور کے ایک غلام، ان سے سوال ہوا کہ تمہیں حضور کی شان کا علم کیسے ہوا؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے رسول اللہ کی شان کا علم اس طرح سے ہوا ہے کہ ہم نے توریت میں رسول اللہ کی شانیں پڑھی ہے. کہاں پڑھی ہے بولیے؟ تورات جو ہے نا حضرت موسیٰ پہ نازل ہے. سوال ہو گیا کہ تم نے تورات میں کیا چیز پڑھی ہے؟ تم نے رسول اللہ کی کون کون سی شانیں پڑھی ہیں؟ آپ نے جواب دیا وہ شانیں ہم نے تورات میں پڑھی ہیں کہ جن میں سے بہت ساری قرآن میں بھی موجود ہیں. یہ کہتے ہوئے انہوں نے پھر قرآن مجید کی تلاوت کی. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. انہوں نے یہ قرآن پاک پہلے بات کیا کہی کہ وہ نشانیاں اور وہ صفتیں تورات میں جو ہے وہ کہاں ہیں؟ بولیے یار اور ساؤں تھا کیا تو سمجھ نال پکا وعدہ کیتا ہے کہ تو سمجھ تھکیا میں نا. اور قدرتی گل میں سہریے میں چاہوں میرے نصیبہ جو ہمیشہ تھکیا ہی سمجھ. میں جدو بھی یہ کہ گیا اگلے علاقے سے پتہ نہیں کہ کر لے گیا. اور تہاڈا بچارے نہ کھا لینا قصور نہیں. انہاں پیسے پورے دیتے انہاں دینے نہیں پورے. ہن اے تے اگلا بندہ ہے نا وہ سمجھدا مولویاں جناب آ کے چلو ڈبے ڈبے تک میں نہیں پتہ کہ کی شے. روشی پڑھو. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہماری ڈیمانڈ پوری کرو. ہمارے ساؤنڈ دو پھر دیکھو نا تقریر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. درشی پھر پڑھیں. تورات میں وہ صفتیں جو قرآن میں موجود ہیں. اور قرآن میں کون سی صفتیں؟ صحابی فرماتے ہیں یہ تورات میں موجود ہے. یا ایھا النبی یہ تورات میں موجود ہے. میں لمبی باتیں نہیں کروں گا. میں صرف اتنی دعوت دیتا ہوں کہ تم جس نبی کی نبوت کو 40 سال کے بعد ثابت کرتے ہو وہ خیال کرو حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب میں بھی جب پکارا جاتا ہے تو اے نبی کہہ کر یا نبی کہہ کر پکارا جاتا ہے. میں سوال پوچھتا ہوں صاحب یہ تورات میں اللہ کس کو کہہ رہا تھا اے نبی؟ بھائی میرا اللہ کس کو کہہ رہا تھا اے نبی؟ بتلائیے کس کو کہہ رہا تھا؟ تمہارے نزدیک تو وہ آئے تو 40 سال کے بعد ان کو پتہ ہی نہیں چلا میں نبی بن گیا
پتا چلا اوے زہرا کا بابا حسنین کا نانا یہ حضرت موسیٰ کے دور میں بھی اس حیثیت والے تھے کہ اللہ اس وقت بھی اے نبی کے کلام کو پکار رہا تھا. اس وقت بھی میرا مالک. اور پھر اگلی بات یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا مالک السما اس وقت فرمانا تھا ایک غیب کی خبریں دینے والے، ایک غیب کی خبریں دینے والے. تو آج میرے رسول کا غیب نہیں مانتا، میرا رب موسیٰ کے دور میں کہہ رہا ہے وہ غیب کی خبریں دینے والے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا. تو پتا چلا میرا نبی آ کر نبی نہیں بنا. جملہ پورا کیجئے نا. میرا نبی آ کر نبی نہیں بنا بلکہ میرا نبی نبی بن کے آیا. اور ابھی شاہ صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے کہ جن حضرات نے آج کی اس محفل کا انعقاد کیا میں ان کے حوالے سے ایک مسئلہ عرض کر دوں. اور آپ بھی یاد رکھیے کہ یہ سارا فیض ہی نگاہ مصطفیٰ کا ہے. دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں سرکار کی نگاہوں میں رکھ دے. حضور کی نظر میں آنے کے لیے کوئی جبہ پبہ شرط نہیں ہے، نہ کوئی عہدہ شرط ہے، نہ کوئی پگڑی شرط ہے، نہ کوئی داڑھی شرط ہے. میرا رسول چنے تو پولیس والے کو بھی چن لیتا ہے. میرا رسول چنے. اور ابھی یہ ماشاءاللہ شاہ صاحب گیلانی ہیں تو میں ابھی بات کر رہا تھا. میری آج دن ہی لاہور میں ایک ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں ان سے بات ہوئی تو ایک بڑے مشہور جسٹس گزرے ہیں، جج گزرے ہیں چودھری نذیر صاحب. جسٹس نذیر بڑا نام تھا پاکستان میں. جسٹس نذیر صاحب کی کوٹھی پر 4-5 دن پہلے میلاد کی محفل ہوئی ہے تو وہاں انہوں نے اپنی اس محفل میں خود تقریر کی. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہاں پنڈی کے کوئی کرنل صاحب ہیں انہیں خواب نظر آیا. کیا ہوا؟ خواب نظر آیا. کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک رونق ہے، کیفیت ہے، ایک ہنگامہ سا بپا ہے، لوگ کوئی جیسے کسی کی آمد ہے. تو میں پوچھتا ہوں یہ شور، یہ غل، یہ رنگ، یہ کیا ہے؟ جواب آتا ہے غوث سمدانی کی آمد. حضرت غوث پاک تشریف لائے. کہتے ہیں میں بھی انتظار میں ہو گیا لیکن دیکھتا ہوں کہ دور سے ایک نور والی شخصیت آ رہی ہے اور جیسے جیسے وہ قریب آ رہے ہیں ویسے ویسے نور پھیلتا جا رہا ہے. کہتے ہیں جب وہ قریب آئے تو دیکھا کہ ایک بچہ ان کے کندھے پہ سوار ہے. ایک بچہ ان کے کندھے پہ سوار ہے لیکن دیکھتے دیکھتے وہ بچہ نہ رہا، وہ جوان شخص ہو گیا. کہتے ہیں جاگا، مجھے سمجھ نہ آئی، بیدار ہو گیا، بات آئی گئی ہو گئی. تیسرے دن پتا چلا کہ پنجاب کے گورنر صاحب اگلا جان سے ڈال چکے ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ کرنل کہتے ہیں کہ میں نے کہا چلو ہو گیا، مارا گیا. کہتے ہیں اگلے دن میری حیرت کی انتہا رہی کہ جب اخبارات میں تصویر چھپی تو میں نے دیکھا یہ وہی رات والا بچہ جس میں نے غوث پاک کے کندھے پہ سوار دیا. یہ وہی بچہ جسے میں نے دیکھا تھا جو جوان ہو گیا تھا، وہ یہ تو وہی ممتاز قادری ہے جسے غوث اعظم نے اپنی پشت میں اٹھا. ممتاز قادری
ہوتا ہے. وہ اقبال نے کہا تھا نا اور حضرت سید جماعت علی شاہ صاحب نے کہا تھا نا کہ اسی پیر وحدے رہے خان کا بچہ بازی لے گیا, ہم مولوی تقریریں کرتے رہے اور ایک پولیس والا نمبر لے گیا. تیرے جان نثار غازی تیرے جان نثار جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا دوستان عزیز یہ نگاہ محمد کا کمال ہے. میرا نبی جسے نگاہوں میں لے آئے وہ ادھر بھی ممتاز ہو جاتا ہے ادھر بھی ممتاز ہو جاتا ہے. اور شاہ صاحب میں آپ کو معلوم ہے سارے حضرات کو پتہ ہے کہ اس کیس سے میرا بھی ایک کانٹیکٹ رکھا گیا, لیکن ہمارا کوئی دنیا داری کو کوئی رشتہ نہیں ہے ممتاز قادری کے ساتھ, اور نہ ہی اس سے پہلے کبھی پتا تھا کون بندہ ہے. لیکن ایک چیز جو سامنے نظر آ رہی ہے, فیصلہ ہو چکا ہے, ہمیں کیا دلیلیں دینے کی ضرورت ہے. میں اکثر سوچتا رہتا ہوں پورے پاکستان کی ایک مسجد بتاؤ یار جس میں بخشش کی دعا کی گئی ہو بڑے صاحب کے لیے. ایک مسجد تو مسجد ہے, جنازہ پڑھانے کو بھی کوئی تیار نہیں ہوا. خدا کی قسم آج اگر کوئی کمی مر جائے نا, کمی اس کے جنازے پہ بھی 5 مولوی کھڑے. کبھی ایسا ہوا ہی نہیں, بالکل جس کا کوئی بھی نہ ہو اس کے لیے بھی ہزاروں لوگ کہتے ہیں یار چلو جنازہ پڑھو. دولت میں پاکستان کے 10ویں نمبر کا بندہ, عہدے میں جناب پورے صوبے کا سپر ہیڈ شخص, لیکن پنجاب کا بادشاہ یا پنجاب کا حکمران, اور جنازہ پڑھانے کے لیے اپنا خطیب ہی تیار نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ پکڑ کے ڈنڈے مارتا اور کوڑے مارتا نظر آئے گا آپ کو؟ یہ عبرت کی جگہ ہے, عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے. اس لیے کہ جو میرے مصطفیٰ سے دور ہو جاتے ہیں وہ ساری دنیا کی نگاہوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں. تو بات کر رہا تھا میرا مالک, اور میں نگاہ مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں, ایک دلیل ایک جملہ عرض کرتا ہوں, امید ہے میرے سمجھنے والوں کو سمجھ آ جائے. اور یہ میرے مالک کا کرم ہے, یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ میرے مولا علی کی نگاہ ولایت کا صدقہ ہے, یہ آل محمد کا فیض ہے. اللہ کا شکر ہے کہ بڑی مشکل سے مشکل بات بھی جب سمجھانے پہ بیٹھے ہیں وہ اللہ کرتا ہے سمجھ لوگوں کو آئی جاتی ہے. دوستان عزیز, ایک ہوتا ہے علم, کیا بولا, ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتی ہے توجہ. کیا بولا میں نے, ایک ہے علم اور ایک ہے توجہ. ضروری نہیں کہ جس بندے کو علم ہو اس کی ہر طرف توجہ بھی ہو. اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے, میرے نبی کو کائنات کے ہر ذرے کا علم ہے. بلکہ محدث دہلوی علیہ رحمہ معاشرۃ النمات کے اندر فرماتے ہیں صرف علم نہیں, اور مدینے کا سلطان تمہارے ہر عمل کو بھی اپنی نگاہ کرم کا صدقہ دے. شاہدہ فرماتے ہیں پیش ہوتے ہیں اعمال امت کے اندر. تو ہم ذرا یہ دیکھیں, مجھے کئی دوست کہتے ہیں کہ یار آپ تو بڑے فرنٹ پہ آ رہے ہوتے ہو, ہر وقت کہتے ہو جی ممتاز قادری زندہ باد. میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم, جب ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے اعمال حضور تک پیش ہوتے ہیں, یار حضور یہ دیکھ کے خوش نہیں ہوں گے کہ یہ میرے عاشق کے لیے آئے ہیں. ہمارا کسی سے اور کیا رشتہ ہے, ہمیں کون سی کسی سے دولت اور پیسہ اور عزت, اور ہمیں کون سا عہدہ ملنے کی توقع ہے. ہم تو صرف اس لیے کرتے ہیں آقا آپ خوش ہو جائیں کہ ہم آپ کے بے وفا نہیں ہیں. یا رسول اللہ ہم بے وفا نہیں ہیں, آپ اللہ کی عطا کردہ علم سے جانتے ہیں, ہمارے دل کی گہرائی کو بھی جانتے ہیں. ہم حضور سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن آپ سے بے وفائی نہیں کر سکتے.
ہے علم اور ایک ہوتی ہے توجہ. حضور علم ہر ایک کا رکھتے ہیں, صرف ضرورت ان کی توجہ کی ہے, صرف ضرورت ان کی توجہ کی ہے. اور میں آپ کو عرض کرتا چلوں, یہ فرق سمجھاتا چلوں کہ یہ علم اور توجہ میں فرق کیا ہے. حضرت آپ کے والد گرامی کا نام محمد اسلم. بتائیے, میرا سوال کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں دور دور تک کہیں والد صاحب کا خیال تھا؟ نہیں. تو والد صاحب کا علم تھا کہ نہیں تھا؟ علم تو تھا پر توجہ نہیں تھی. علم تو تھا پر توجہ نہیں تھی. اور مسئلہ علم کا نہیں ہو, اس وقت جھگڑا پڑتا ہے جب علم کو توجہ اور توجہ کو علم کے درجے میں لے کے آیا جاتا ہے. تو علم تھا, توجہ نہیں تھی. یاد رکھو, میرے نبی کو ہر امتی کا علم ہے, توجہ نہ ہو تو الگ بات ہے. اب میرے مصطفیٰ توجہ کیسے فرماتے ہیں؟ آقا آپ ہماری طرف کب نگاہ کرم فرماتے ہیں؟ تو آقا خود فرماتے ہیں وَمَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ. اور جب کوئی میرا غلام مجھ پہ سلام پڑھتا ہے نا, خود متوجہ تو دور کی بات, میرا اللہ مجھے کہتا ہے میرے یار دیکھ ذرا توجہ کر, تیرا غلام تجھ پہ سلام پڑھتا ہے. سننا کے اندر علامہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر حضور کی توجہ کے متمنی اور متلاشی ہو تو اپنے گھر میں حضور کے ذکر کی میلاد کی محفل سجا لو, نگاہ محمد ادھر متوجہ ہو جاتی ہے. اچھا, ایک تو پتا چلا حضور سلام کی وجہ سے متوجہ ہوتے ہیں, درود و سلام کی وجہ سے, اور دوسرا پتا چلا میرے مصطفیٰ میلاد کی وجہ سے متوجہ ہوتے ہیں. اور ایک روایت میں اور پڑھا میں اپنے حجر فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ حضور نگاہ کرم فرما کر متوجہ ہوں تو اپنے دل کے اندر آل محمد کا پیار ڈال لو, حضور متوجہ ہو جائیں گے. میں شاہ صاحب کل سوچ رہا تھا کہ یہ ہر جگہ یہ نگاہ کرم سنیوں پر ہی کیوں ہوتی ہے. تو میں نے جب دیکھا کہ یار میلاد بھی سنی کرتا ہے, درود و سلام بھی سنی پڑھتا ہے, اور آل بیت کا پیار بھی سنی کے سینے میں رہتا ہے. اس لیے ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے نبی کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا. تو میرا مالک فرماتا ہے سنو, ہمیں متوجہ کر رہا ہے, ہمیں احساس دلا رہا ہے. بات یہ کہ میں بیٹھا ہوا ہوں, کوئی ایک عالم دین, کوئی مفتی, کوئی پیر, کوئی آ جائیں, السلام علیکم, کیسے جی, ٹھیک ہے بیٹھ. ایک یہ ہے, اور ایک یہ ہے کہ علامہ طاہر صاحب آئے کہ چھوڑ پیر صاحب آگے, پیر صاحب کہاں سے آئے, کوئی بہت بڑے پیر ہیں, یہ وہ ہے, وہ الگ گل ہے کہ آج کل ساڑھے ذہن کہ وہ بڑا پیر ہونا جس پہ آپ کو حق کرنے والے زیادہ ہوں, جس کو سوٹے لگا لگا کے جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہوں, ہم کہتے ہیں بڑا تکڑا جناب, آنکھ کتنی مستانی ہے. افسوس, جتنی محفلیں تم سنیوں کو سننے کو ملتی ہیں, جتنی ذکر کی محفلوں میں تم جاتے ہو, اور جتنی تقریریں تم سنتے ہو, اگر 2 تقریریں بھی ہم اپنے اوپر لاگو کر لیں, میں کہتا ہوں ہمارا نقشہ ہی تبدیل ہو جائے. افسوس ہوتا ہے ہم اندر سے جلے ہوئے ہیں. آپ کو کیا بتلایا, چرس دیے گا, غلط کاری کرے گا, شریعت کی دھجیاں اڑائے گا, لیکن چونکہ ہے پیر تو یہ گندے مرید آگے سے تعبیریں کریں گے. وہ جی تو سا نہیں پتا ہے, بڑیا لوگ کر دیا, وڈیاں ہی گندیاں ہوں گی.
مجھے بتاؤ یار میرے مولا علی سے بڑا پیر کون ہے؟ اور رسول کی گود میں لیٹ کر بھی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں کہ نماز رہ گئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کون سی ولایت کو آپ ڈھونڈ رہے ہو؟ کون سی پیری کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ یزید والی۔ اور میں ایک سوچ دینا چاہتا ہوں، اگر حسینی ہو تو یہ سوچ ذہن میں رکھنا، جھگڑا کیا تھا امام علی مقام یزید کے ساتھ؟ کیونکہ نااہل پیر تھا یار نہ ہلاؤ۔ تو میرے مولا حسین نے اس کی بیعت نہیں کی۔ بیعت سے کیا مراد ہے؟ مجھے پیر مان لو۔ تو چونکہ نااہل تھا، بے غیرت تھا، کمینہ تھا، لعنتی تھا، کافر تھا، بے ایمان تھا، شریعت کی دھجیاں اڑانے والا تھا، اس لیے علی کے بیٹے نے کہا میں ایسے پیر کی بیعت نہیں کروں گا۔ ہم کون سے حسینی ہیں کہ جو کنجر ملتا ہے اسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر پیر بنا لیتے ہیں؟ یہ حسینی کردار ہے، یہ یزیدی کردار ہے؟ حسینی کردار یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہو پہلے یہ دیکھو اس کا رسول اللہ سے رشتہ کیسا ہے، اس کا حضور کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ میرے دوستو اس کے بعد بندہ تو خیر بات پڑے دور نکل گئی، میں کہہ رہا تھا کہ یہ صاحب آ کر اعلان کرے آ گیا وہ فلاں ولی آ گیا فلاں آ گیا، اچھا اٹینشن ہر بندے کے لوگ پیر صاحب آ گئے، تو گویا یہ جو کہا تعارف کروایا جاتا ہے نا کہ کوئی کون آیا ہے، تو یہ آنے والے کی تکریم ہوتی ہے۔ تو جس کا تعارف مولانا طاہر صاحب کروائیں یار اس کے لیے ہم کتنا ٹینشن ہوتے ہیں، اور یار جس کا تعارف کائنات کا رب کروا رہا ہے اور ہمیں خطاب کر کے کہہ رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اور تم میں میرے شان والا رسول آیا ہے۔ کیسا رسول آیا؟ اونچا بولیے، کیسا رسول آیا؟ شان والا رسول آیا۔ اللہ اکبر، وہ شان والا کیوں نہ ہو؟ میرے اور آپ کا نبی شان والا کیوں نہ ہو؟ کائنات میں آپ جیسا سونا میرے رب نے بنایا ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارا نبی شان والا کیوں نہ ہو کہ ہمارے نبی جیسا علم کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ ہمارے آقا کیوں نہ شان والے ہوں کہ جیسی امت آپ کو ملی ویسی کسی کی امت نہیں، جیسے صحابہ آپ کو ملے ویسے کسی کے صحابہ نہیں، اور جیسی آل آپ کو ملی ویسی کسی کی آل نہیں۔ تکلم میں میرا نبی بے مثال، تبسم میں میرا نبی بے مثال، برکات میں میرا نبی بے مثال، تعلیمات میں میرا نبی بے مثال، اپنے ظاہری روحانی اور ظاہری تمام کمالات میں میرے نبی جیسا کائنات میں کوئی آیا ہی نہیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ یا مصطفیٰ خیر کائنات میں کوئی اور آیا ہی نہیں۔ ایک محبت کی بات دیوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں،
اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا تعارف خود کروا رہا ہے. یا اللہ یہ کون آیا تیرا نبی تعارف ہو جائے. فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، میرا یار تم سے اتنا پیار کرنے والا ہے کہ جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے نا، میرا نبی اس درد کو خود محسوس کر لیتا ہے. بازوں کو کر سبحان اللہ کی صدا لگا. میرا نبی کیا کرتا ہے؟ تمہارے درد کو. بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر امتی کو کانٹا چبھتا ہے، درد مدینے والا مدینے میں محسوس کرتا ہے. دوستو جس کا اتنا رشتہ ہو جو کانٹے کی چبھن کو مدینے میں محسوس کرے. مجھے نہیں غرض ہے کہ کون ملا کیا کہہ رہا ہے، کون پیر کیا کہہ رہا ہے، کون شیخ الحدیث کیا لوگوں کو پڑھا رہا ہے. میں تو اتنا درس اور درد دینا چاہتا ہوں جس سے امتی کے کانٹے کی چبھن کر درد پوشیدہ نہیں، اس سے عمل کیا پوشیدہ ہوگا. اور یہ رشتہ ہے، اتنا کلوز رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، میرا نبی تم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ تمہیں جو مشقت پہنچے، مصیبت پہنچے، اس کا درد میرا یار مدینے میں محسوس کرتا ہے. اور یہ درد ہی تو تھا، یہ محبت ہی تو تھی کہ بے عیب ہو کر ساری زندگی آنسو بہاتے رہے. یہ امتی کے ساتھ رشتہ ہی تو تھا ہمارے رسول اللہ کا کہ آپ میں کوئی گناہ نہیں، لیکن غاروں میں جا جا کر حضور اللہ سے اگر مانگتے رہے تو یہی، یا اللہ میری امت مجھے دے دے، میری امت مجھے دے دے. آج ہم 2 بینر لگا لیں، 2-4 نعرے نبی کے لگا لیں تو ہم لوگ بڑے چوڑے ہو کے پھرتے ہیں، کہتے ہیں یار ہم نے حق کے غلامی ادا کر دیا. میں کہتا ہوں اللہ اگر ہمیں یہ ایک زندگی نہیں لاکھ زندگیاں عطا کرے اور ہم ایک ایک کر کے اپنے نبی کے نام کے قربان کریں تو خدا کی عزت کی قسم جو رسول اللہ نے عرش پہ جا کے اللہ کی بارگاہ میں ہمیں یاد کیا، ہم اس کا بدلہ بھی نہیں اتار سکتے. درود شریف پڑھ لیجیے. تو میرے مصطفیٰ کریم جیسا کائنات میں کوئی دوسرا آیا نہیں. میں ایک منظر پیش کرنا چاہوں گا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین. اور اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیے. ہم نہ تو صحابہ کے گستاخ تولے سے رشتہ تعلق رکھتے ہیں اور نہ نبی کی اہل بیت کے گستاخوں سے ہم رشتہ رکھتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم سنی ہیں، اور سنی وہ ہوتا ہے جو ہر نسبت کا احترام بھی کرنے والا ہوتا ہے، اس کا پیار بھی کرنے والا ہوتا ہے. سیدہ ام المومنین عائشہ. اور یار عجیب بات ہے، میرے اللہ کا قرآن اعلان کر کے کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. او میرے نبی کی بیویوں تم ہرگز اور عورتوں جیسی نہیں ہو. جو مقام تمہارا ہے وہ دنیا میں کسی اور عورت کا نہیں ہے. تو میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، یار جو عورت میرے نبی کا فراش بنے اس عورت جیسی کوئی عورت نہیں. تو جو عورت میرے نبی کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھے اس عورت جیسی. جب میرے نبی کی بیوی جیسی کوئی نہیں ہے تو مجھے بتاؤ کہ رشتہ بیوی کا بنا ہوتا ہے یا ماں کا؟ کیا بولو کون سا رشتہ بنا ہوتا ہے؟ ماں کا رشتہ. بیوی بیوی ہے، ماں ماں ہے. تو جب قرآن کہتا ہے کہ نبی کی بیوی جیسی کوئی عورت کائنات میں نہیں ہے تو نبی کی ماں جیسی کوئی عورت کائنات میں کیسے جتے سونے نے تلیاں ہے
سائڈ پہ ہو جائے کہ کیا ہے چھوڑو اسے توجہ میں طرف رکھیں چھوڑ دو بیٹا توجہ میں طرف رکھیں جیری چمیلی سی ماتھا میرے مدنی دا ہائے جیری چمیلی سی ماتھا میرے نبی کی بیوی سیدہ عائشہ مومنوں کی ماں جب قرآن نے کہہ دیا کہ عائشہ مومن کی ماں ہے اب کسی جھگڑے کی ضرورت نہیں جو بیٹے ہوں گے وہی تو ماں کی عزت بھی کریں گے کرتا پا جاؤ سمجھ لو کہ یہ مومن ہے یہ اپنی ماں کی عزت کر رہا ہے اور اگر کسی کو سیدہ کائنات کے حوالے سے بک بک کرتا دیکھو سمجھ جانا اس کا قصور نہیں عائشہ تو رب نے مومن کی ماں بنائی ہے کافر کی ماں نہیں بنائی ہے بات اب سب حضرات کو سمجھ آ گئی تو میرے نبی کی ماں میرے نبی کی بیوی اور مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور میں ایک دن ایسا ہوا کہ 3 دنوں تک غار میں جا کے روتے 3 دن روتے واپس آئے تو آپ کے چہرے کی رنگت زرد میں نے دیکھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں پھر رو پڑے عائشہ قرآن کی آیت اتری ہے کہ ان بطش ربک لشدید کہ حبیب تیرے رب کا عذاب اور پکڑ بڑی سخت ہے عائشہ تب سے بس دل کو کھٹکا لگا ہے کہ میری امت کے گنہگاروں کا کیا بنے گا اس لیے 3 دنوں سے غاروں میں جا کر امت کے بھلے کا سوال کر رہا سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ حضور پھر تشریف لے گئے پھر جا کے رو رہے ہیں اور پھر میرے نبی نے عجیب محبت امت میں ایک عجیب سلسلہ شروع کیا ساری رات میرا نبی کر رہے قرآن پڑھ رہے ہیں پاؤں سوج گئے رب کی رحمت جوش میں آئی اعلان ہو گئے یا ایھا المدثر قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه وانقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا دوسری جگہ یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر ثیابک فطہر اور پھر ایک اور جگہ آیت اتری طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی او میرے طٰہٰ اب علماء فرمایا کرتے ہیں کچھ عاشق بھی ہوتے ہیں نا اور عاشقوں کی اپنی ادا ہوتی ہے بایزید بسطامی سے کسی نے پوچھا کہ عابد اور عاشق میں فرق کیا ہے آپ نے فرمایا جہاں عاشق کی آہ پہنچاتی ہے وہاں عابد کی 70 سال کی عبادت بے ریا بھی نہیں پہنچا پر سچا عاشق ہو تو تب 2 نمبر عاشق نہیں معاف کرنا اور نہ کیا تو کیا کر لو گے میں تو کھلی اور سچی بات کرنے والا آدمی ہوں آج ہمارا عشق اتنا سا ہے کہ جھنڈے لگا لیے چاولوں کی دیگیں پکا لی کھا کے اتنا پیٹ پہ ہاتھ مارا منہ صاف کیا چل بڑا عاشق جا رہا ہے ہنسنے کی نہیں میری جان یہ رونے کی بات ہے
ہم سوچیں کہ ہم نے اپنے اوپر عمل اور کردار کے لحاظ سے اپنے نبی کا کتنا عشق اپنے اوپر طاری کیا ہے. یہی بایزید بستامی ہے. ساری زندگی کبھی آپ نے تربوز نہیں کھایا, پوری زندگی تربوز نہیں کھایا. یہ عاشق کی بات کر رہا. کسی نے پوچھا بایزید تربوز, فرمایا نہیں کھایا. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ باوجود کوشش کے مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ رسول اللہ نے اس کو کھڑا کاٹا تھا یا سیدھا کاٹ کے کھایا. میں نے کہا یہ تربوز نہیں کھاؤں گا کہ کہیں سرکار کی سنت کے خلاف نہ ہو جائے. اے میرے نبی کے غلاموں, آج میرے سمیت ہم لوگ نبی کی شریعت کی دھجیاں اڑا کر پھر بھی ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم رسول کے عاشق ہیں. کیا ہم اپنے احتساب نہیں کریں کہ میلاد کی محفلیں احتساب کی محفلیں ہیں؟ آج ہمارا عشق تو اتنا ہے, ناراض نہیں ہونا, میں نے ان دنوں میں کافی امتحان لے لیا عاشقوں کا. ایک عاشق رسول نے 2 ماہ کا بچہ نہیں دیکھا, جوان بیوی نہیں دیکھی, نوکری نہیں دیکھی, بوڑھے ماں باپ نہیں دیکھے, غریب گھرانہ نہیں دیکھا. اس کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا, کاش میرا رسول میری قربانی کو قبول فرما لے. تم حلوے خوروں اور چاولوں کی دیگیں چٹ کرنے والوں, اتنا تو خیال کرو, اس عاشق رسول نے اپنی جان کو پرواہ میں نہیں کی, جان کو کسی خاطر میں نہیں لایا. اس کی پیشی ہوتی ہے تو ہمارے جناب یہ حلوہ خور مولوی اور ہمارے سارے یہ قوم کسی کی اتنی توفیق نہیں کہ یار وہ کھڑا ہو کر کہتے ممتاز ہم تیرے ساتھ ہیں. یار کیا جھوٹ بولتے ہیں, ہر بندہ ہر شخص ہمارے اندر جھوٹ بولتا ہے. غلام ہیں, غلام ہیں, غلام یہ رسول میں, بس یہی میں دکھانا چاہ رہا تھا. ہمیں موت قبول ہے میرے دوستو, نماز قبول نہیں. یہ جھوٹ بولتے ہو بہت قبول ہے. ابھی پولیس والے 2 ڈنڈے مارے, دیکھو بھاگتے ہوئے گھر کا راستہ بھی بھول جاؤ. تو پھر جھوٹا نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ پہلے اپنے دل سے پوچھو کہ اے دل, اے جان تو بتا, مصطفیٰ کے قدموں پہ نچھاور ہونے کو تیار ہے؟ اس کے بعد میں اور آپ ہم سارے یہ نعرہ لگائیں یار. اس لیے معاف کرنا کہ ہم کیسے عاشق رسول ہیں کہ ہمارا دعویٰ عشق مصطفیٰ کا ہے اور ہمارے کام کس والے ہیں. ہمیں تو آسان سا کام ملا ہوا ہے جناب. ہمارے مولوی حضرات بھی بڑا آسان سے آ کر نرم نون پلیتر لگا لیتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اوے جس نے 2 درم خرچ کیتے, حضرت ابو بکر فرماندے نے او میرے نال جنت جیسی آتے جس 2 کیتے میں تے 2 دیگاں پکائیاں, میرا تو کام پار ہے. باقی سارا سال لوگوں کی جائیدادیں دباؤ, پلاٹ قبضے کرو, غریبوں یتیموں کا مال ہڑپ کرو, حرام خوری کرو, اور سال کے بعد 10 دیگیں پکا کے تم اپنے آپ کو جناب بری کہہ گئے یا زندہ آباد میں تو بخشا ہوا ہوں. میرے دوست مجھے یہ ہنستا چہرہ نہیں چاہیے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا نوجوان اپنے دل سے یہ سوال کرے میرے سمے یہ مقصد میلاد ہے. یقینی بات ہے کہ ہمارے پاس سب سے بڑا بم جو ہے نا, بم وہ میرے نبی کی محبت ہے. مجھے ایک دن صاحب کہنے لگے یار کیا کرتے ہیں آپ, وہ قادری نے اٹھ کے یہ کام کر دیا, آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا خدا کی عزت کی قسم 15 یا 20 منٹ ہم نے نبی کی محبت کو بیان کیا, کچھ بھی نہیں کیا. کیا کیا ہے؟ حضور کی محبت کو. تو سنیے میرے رسول کا پیار, یہ وہ طاقت اور پاور ہے جو ظالم سے ظالم کے سینے کو بالکل نرم کر کے اس کو نبی کے قدموں میں لاتا. لیکن کاش کہ مجھے اور آپ کو حضور کا سچا پیار ہے.
پیار کس چیز کا نام ہے کہ ہم رات کو سوئیں تو میرے رسول کے حسن و جمال کے وہ نقشے ہمارے سامنے آ جائیں اور ہم بے قرار ہو کر بیٹھ جائیں اور ہمارے دل کے اندر دل دھڑکنے لگ جائے کہ میرا نبی کتنا سونا تھا، کتنا پیارا تھا۔ بات لمبی نکل گئی، اللہ تعالیٰ نے آ کے فرمایا نا یا انتہا، تو عاشق فرماتے ہیں عشاق، میں نے بتا دیا نا عشاق کیسے، عشاق باقی بستانی جیسے عشاق، وہ کہتے ہیں تاہا، اس کی عدد کے لحاظ سے کہتے ہیں اس کے 14 عدد بنتے ہیں، تو گویا عاشق ترجمہ کرتا ہے رب کائنات فرماتا ہے تاہا، او میرے 14ویں کے ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، او سونا ہم نے تجھ پہ قرآن اس لیے تو نہیں نازل کیا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، اس لیے قرآن اس لیے نہیں۔ تو جبریل جب آئے نا میرے رسول نے روتے ہوئے فرمایا جبریل رب سے کہہ دے نا اگر مجھے روتا نہیں دیکھ سکتا، میرے سوجے ہوئے پاؤں نہیں دیکھ سکتا تو میری تمنا پوری کر۔ یا نبی اللہ رب تو جانتا ہے پر آپ کچھ کہیں گے، کہاں جبریل میں یہی کہوں گا اے اللہ میری گنہگار امت کو بخش دے۔ ابھی جبریل گئے واپس آئے تو میرے مالک کا پیغام آ گیا، او سونا بے فکر ہو جا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جا میں نے تیرے روتے چہرے کے صدقے، تیرے بہتے آنسوؤں کے صدقے، تیرے قیام و قعود اور رکوع اور سجود کے صدقے، تیرے دل کی آہوں کے صدقے، امت کے پیار کے صدقے میرا اعلان ہو گیا، اور تیرے اگلوں کو بھی بخشوں گا، تیرے پچھلوں کو بھی بخشوں گا۔ تیرے اگلے بھی بخشے جائیں گے، تیرے پچھلے بھی بخشے جائیں گے، لیکن اصل میں اس میں راز پھر وہی ہو گیا نا، سبحان اللہ ہم تو بخشے جائیں گے، لیکن یہاں راز کیا ہے، لگا اور سونیا تیرے صدقے، تو نبی کے صدقے وہی بخشا جائے گا نا جو نبی کا ہوگا۔ تو یہ میلاد کی محافل کا انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ یہ غلام اپنے نبی کے دامن سے وابستہ ہو جائے، حضور سے ہمارا رشتہ پکا۔ یار چلو اعمال اگر صالحہ اتنے بڑے نہ صحیح، رشتے محبت تو سچا ہونا چاہیے، حضور کی غلامی کا جذبہ تو ہمارے اندر ہونا۔ اور پھر ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ غلام ہیں، غلام ہیں رسول کے، تو اللہ فرماتا ہے آیا تمہارے پاس میرا شانوں والا رسول، کون آیا تمہارے پاس میرا شانوں والا رسول۔ دوستان عزیز، یہ تھوڑا سا حضور کی بارگاہ میں یہ حاضری ہے شرعی، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ہم ساری زندگی حضور کے ایک بال کی تعریف کرتے رہنا وہ بھی مکمل نہیں کرتے۔ کس کی بولیے؟ آقا کے ایک بال کی تعریف و توصیف میں اگر ہماری زندگیاں بیت جائیں ہم اس کے کمال کو بیان نہیں کر سکتے۔ بس یہ بھی خوش بختی ہے ہماری کہ چلو اللہ نے ہمیں سب تو اپنے رسول کے محبوں والی عطا کی۔ ہم بے شک اس جذبہ محبت میں یا اس دعوے محبت میں سچے نہ صحیح پر چلو صف تو وہی ہے، نہیں سبحان اللہ کی آواز ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، نبی کے گستاخ کی سزا موت ہے۔ اونچا بولو۔ اور یہ جس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح گستاخ رسول کی سزا موت ہونے میں، اونچا بولو، اور جو اس میں شک کرے پھر اس کا ایمان سلامت نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے نوجوان دوستو، زندگی میں کیا پتا ہم ہوں نہ ہوں،
آپ جب جوانی سے بڑھاپے میں یہ کہاں کہاں پہنچے، کیا پتا ایک مرتبہ پھر کبھی ایسا ہو کہ کوئی اور گورنر اس وقت پھر اٹھ کے یہی باتیں کر رہا ہو کہ نہیں یہ نبی کے گستاخ کی سزا موت نہیں، ہم ہوں نہ ہوں پر اپنا ایمان اور عقیدہ آپ کا اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے کہ نبی کے گستاخ کی سزا، اونچا بولو سارے بولو، موت ہے۔ اور یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ ایک حدیث عرض کر رہا ہوں، چونکہ ناموس رسالت کا عنوان بھی تو دیا گیا ہے نا اشتہار، میں نے ایک دو جگہ اس کو پہلے بھی بیان کیا پر آپ بھی سنیے۔ حضور بیٹھے ہوئے نا مکہ شریف میں، تو اتنے جب بھی خریش کے اوپر کھڑا ہو کر آواز آئی، حضور کے خلاف شتم بکے گئے، اور بکنے والا بھاگ گیا، نظر نہیں آیا۔ یا نبی اللہ یہ کوئی بول رہا تھا؟ آقا نے فرمایا جن تھا، مسر نام تھا اس کا۔ صحابہ کا دل شدت جذبات میں جب تڑپا نا، یہ سوچ کر تڑپے ہوں گے نا کہ اگر ہمارے ہتھے چڑھے تو اس لانتی کو ہم مزہ چکھائیں کہ ہمارے نبی کے خلاف بولتا ہے۔ لیکن پھر ظاہر تلملا کر رہ گئے کہ یہ تو جن ہے اور جن ہمارے قابو میں کیسے آئے گا۔ میرے نبی نے ڈھارس بندائی حوصلہ، آقا نے فرمایا فکر نہ کرو، اگر کوئی جن بھی کسی نبی کی بے ادبی کرے نا، اللہ اس کو زندہ نہیں رہنے دیتا، اللہ اس جن کو زندہ نہیں رہنے دیتا۔ خیر دن گزرے جناب، کچھ پھر ادھر سے آواز آئی، نحنو قتلنا المسعرا لِأَنَّهُ شَتَمَ النَّبِيَّ الْمُطَهَّرَ۔ کہنے والا کہہ رہے ہم نے مسر کو قتل کر دیا ہے کیونکہ اس نے نبی پاک کو گالیاں دی تھیں، استغفر اللہ، قتل کر دیا۔ وہ آواز آئی اور وہ بھی گئے، یا رسول اللہ یہ کون تھا؟ میرے آقا نے فرمایا وہ یہ بھی ایک جن تھا۔ ایک مسئلہ تو حل ہو گیا، صحابیوں کو پتہ نہیں یہ کون ہے، وہ غیب تھا نا، تو نبی کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کون ہے، پتہ چلا ان کا عقیدہ تھا نبی حاضر کو بھی جانتا ہے، نبی غیب کو بھی جانتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ کون تھا؟ میرے آقا نے فرمایا یہ بھی ایک جن تھا، اس کا نام اسحج تھا، لیکن کچھ دن ہوئے یہ کلمہ پڑھ کے عبداللہ ہو گیا ہے، میں نے اس کا نام عبداللہ رکھا ہے، اور پچھلے 3 دنوں سے اس نے منصوبہ بنایا تھا۔ پچھلے 3 دنوں سے اس نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ اس گستاخ جن کو یہ زندہ نہیں چھوڑے گا۔ آج اس کے چڑھے نا قابو تو اس نے میرے گستاخ کو قتل کیا ہے، اور اللہ نے بتا دیا ہے کہ محمد کا گستاخ زندہ نہیں رہتا۔ سونیا اگر جن زندہ نہیں رکھتا میرا اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرا مالک کسی جن کو زندہ نہیں رہنے دیتا، اس کے لیے بھی میرا اللہ تدبیر فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے